إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حج یا عمرہ کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کا سفر اور وہاں جانا یہ بھی یقیناً اس میں شامل ہم کرتے ہیں. اس میں دو چیزیں سمجھنے والی ہیں. پہلی بات جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا بثلاثۃ مساجد. کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں خاص سفر کر کے جائے. ایک ہوتا ہے عام سفر، مثلا آپ یہاں سے لاہور گئے، آپ نے جا کے کسی مسجد میں نماز پڑھ لی، وہ چاہے بادشاہی مسجد ہے، وہ مرکز القادسیہ ہے، وہ کوئی اور مسجد ہے، کسی عالم کی طرف نسبت ہو، جماعت کی طرف نسبت ہو، تو وہ تو عام سفر ہے. لیکن خاص سفر کر کے کسی مسجد میں جانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ مجھے فلاں مسجد سے زیادہ اس میں ثواب ملے گا، یہ جائز نہیں ہے. یہ پکی بات ذہن نشین کر لیں. دیکھیں یہ مسجد ہے نا، باقی پاکستان کی جتنی مسجدیں ہیں، چاہے وہ فیصل مسجد ہے، چاہے وہ رائے ونڈ کا مرکز ہے، چاہے وہ مریدکے کا مرکز ہے، چاہے کراچی کا مرکز ہے، چاہے انڈیا کا مرکز ہے، ساری مسجدوں میں ثواب برابر ہے. یہاں ایک مرلے کی مسجد ہو اس میں بھی ثواب اتنا ہی ہے جتنا اس مرکز میں پڑھنے کا. یہ عقیدہ ہے.
کوئی مسجد ثواب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے اونچی نہیں ہے سوائے کتنی مسجدوں کے؟ 3۔ پہلی مسجد ہے مسجد الحرام، ٹھیک ہے، وہ اجر کے لیے جانا، وہاں اعتکاف کے لیے جانا، عمرہ کے لیے جانا، نماز پڑھنے کے لیے جانا، خاص سفر کرنا، سامان باندھنا، چھٹی لینا، تیاری کرنا، زیادہ راہ لینا، مقصد یہ بنانا، یہ باقاعدہ اسلام میں جائز نہیں ہے بلکہ مستحب سنت عمل ہے۔ 3 مسجدیں۔ اسی طرح کوئی بندہ عمرہ نہیں کرنے جا رہا، ویسے ہی وہ سفر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھوں گا، وہاں جا کے اعتکاف کروں گا، تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ وہ مسجد ہے جس میں شد رحال کے ساتھ جایا جا سکتا ہے۔ اور تیسری مسجد ہے مسجد اقصی، بیت المقدس، اس میں بھی خاص سفر کر کے جانا جائز ہے، یعنی یہاں سے بندہ ٹکٹ کٹائے، ویزا لے اور وہاں پر جائے۔ پاکستانیوں کو تو خیر وہاں الاؤ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاسپورٹ ہی وہاں الاؤ نہیں ہوتا، لیکن وہ پاکستانی جو امریکن، برٹش، آسٹریلین، دیگر ملکوں کے پاسپورٹ رکھتے ہیں وہ جاتے رہتے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، وہ جاتے ہیں وہاں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو ان 3 مساجد میں خاص سفر کر کے جانا جائز ہے، ثواب کا کام ہے۔ ان کے علاوہ کوئی بندہ کہ جی میں یہاں سے اجمیر شریف جاؤں گا تو مجھے زیادہ اجر ملے گا نماز پڑھنے کا، یا فلاں جگہ پر جاؤں گا تو میری دعا زیادہ قبول ہوگی، یہ بھی سن لیں۔ اور بھائی دعا قبول ہوتی ہے ان جگہوں پر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دعا کی قبولیت کے لیے مسجد حرام میں جائیں، مسجد نبوی میں جائیں، خاص آپ بیت اللہ کے قریب وہ جگہ جو بنی ہوئی ہے وہاں پر کھڑے ہو کے دعا کریں، بیت اللہ میں دعا کریں، مسجد نبوی میں دعا کریں، یہ جگہیں ہیں جہاں پر زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن کوئی بندہ یہ کہے کہ جی منڈی تے میری قبول نہیں ہوندی پر میں یہاں سے پاک پتن جاؤں گا تو وہاں پر جا کر میری دعا زیادہ قبول ہوگی، یہ باطل عقیدہ ہے۔ پاک پتن جا کے کیا ہے نعوذ باللہ کہ وہاں پر کو اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ دعا قبول ہوگی؟ کسی قبر کی وجہ سے، کسی میت کے دفن ہونے کی وجہ سے، کسی دربار مزار کی وجہ سے کسی جگہ کا مقام اور مرتبہ بڑھ نہیں جاتا، یہ شریعت کے احکامات میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں نا صحیح بخاری میں حدیث ہے، 2 دفعہ ہجرت کی ہے مسلمانوں نے۔ پہلی دفعہ جب ظلم و جبر ہوا مکے کے مشرکین کا تو مسلمان ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ حبشہ، جسے آج کل کہتے ہیں ایتھوپیا، ملک ہے باقاعدہ، ایتھوپیا، حبشہ میں گئے تھے، اور یہ 80-90 کے قریب لوگ تھے۔ پھر کچھ لوگ وہاں مسلمان ہوئے، تو جب یہ لوگ واپس آئے تو ان میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں، پھر وہ باقاعدہ آئیں، آپ کا نکاح ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عیسائی ہیں اور ان لوگوں نے اپنے فوت شدہ نیک لوگوں کی قبروں کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر رکھی ہیں، جو ان کے پاپ پادری جو نیک عیسائیوں کے لوگ تھے ان کی قبروں کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رکھی ہیں اور تصویریں بنا رکھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت غصے کا اظہار فرمایا اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں یہ، کہ جن لوگوں نے اپنے اولیاء، اپنے صلحاء، اپنے انبیاء، ان کی قبروں پر بڑی بڑی عمارتیں بنا دی۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری ایام ہیں، 5 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک میری گود میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، لعن اللہ الیہود والنصارى، یا اللہ تیری لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ اللہم، یا اللہ
لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو ایسا بت، وثن کہتے ہیں بت کو، ایسا بت نہ بننے دینا جس کی پرستش کی جائے۔ کتنی واضح احادیث ہیں، کتنے واضح الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اکثریت کا کاروبار ہی قبر پرستی ہے، بزنس ہے باقاعدہ۔ یہ ہم کیا کما سکتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر کیا کماتا ہے؟ جہاں بھینسوں کا دودھ چڑھتا ہے 11ویں کا، اربوں روپے، اربوں روپے۔ محکمہ اوقاف جو ہے نا، محکمہ اوقاف آپ کا، یہ جتنے درباروں کا سارا چندہ، اربوں روپے کا بجٹ ہے میرے بھائیوں۔ تولیں تو منوں کے حساب سے نوٹ، 5-5 ہزار کے منوں کے حساب سے نوٹ۔ یہ جو آپ کا پہلے وزیر خارجہ رہا ہے نا شاہ محمود قریشی، یہ بھی قبر پرست ہیں سارے۔ پچھلے دنوں اس کی وہ پگڑی سے پہنائی گئی جو سالانہ ان کا ہوتا ہے، آپ یقین کریں 5,000 کے نوٹوں میں اس کو تولا گیا۔ بھئی اس میں خوبی کیا ہے؟ نماز پتہ نہیں یہ پڑھتے ہیں یا نہیں، لیکن لوگوں کے فاسد اور باطل عقیدے اور کمزور عقیدوں کی وجہ سے آج ہمارے معاشروں میں بے حیائی بھی پھیل رہی ہے اور یہ شرک کی پیداوار بھی ہو رہی ہے۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ امام الموحدین تھے، توحید والوں کے امام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی بنیادوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ فرمایا یا اللہ تیری لعنت ہے یہودیوں عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، یا اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا جس کی پرستش کی جائے۔ جاؤ نا ذرا مسجد نبوی، ذرا وہاں سجدہ کر کے دکھاؤ، ڈنڈا ماریں گے آپ کے سر کے اندر۔ وہ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قبر مبارک ہے وہ تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب ان تصویروں کا، گرجا گھروں کا اور وہ عمارتوں کا ذکر ہوا، فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین قوم ہے جن لوگوں نے اپنے انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، شرک کے اڈے بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو 3 مسجدیں ہیں جن میں خاص کر سفر کر کے جانا نہ صرف جائز ہے بلکہ نیکی کا کام ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور ٹاپک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو مدینہ منورہ میں ہے، اور اس وقت وہ مسجد نبوی کے اندر آ چکی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنا ہے آج آپ نے، مجھے نا بڑے لوگ سوال کرتے ہیں، یہ مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے بھائی۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کی قبر مبارک جو ہیں، یہ آج مسجد نبوی کے اندر آ چکی ہیں۔ آج کے دور کی جو مسجد نبوی ہے نا بما سین کے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا پورا مدینہ شہر ہے۔ دور نبوی میں یہ پورا مدینے کا شہر تھا تقریباً۔ میں مدینہ منورہ گیا تو میں نے اس کی ریسرچ کی، تو اس ریسرچ میں یہ پتا چلا کہ آج آپ مسجد نبوی سے بالکل بائیں کونے کی طرف سے باہر نکلے تو وہاں پر آپ کو درختوں کا ایک جھنڈ نظر آتا ہے۔ اس کا نام ہے سقیفہ بنی ساعدہ۔ سقیفہ بنی ساعدہ یہ مدینے کا دارا تھا جہاں ساری بیٹھ کے ہوتی، یہیں پر حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی۔ آج آپ مسجد نبوی سے جب باہر نکلتے ہیں نا، جہاں بالکل صحن کا اینڈ ہوتا ہے وہاں بالکل چوک ہے، انہوں نے نا راؤنڈ اباؤٹ بنا دیا، چوک بنا دیا، اور اس کے اندر یہ سارا دارا وہ آ چکا ہے، درخت وہی لگے ہوئے ہیں آج بھی۔ اور یہ دارا شہر سے باہر تھا، یہ دارا شہر سے باہر تھا۔ اسی طرح بقیع کا قبرستان، جسے ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں، جنت البقیع، حالانکہ بقیع الغرقد اس کا نام ہے، غرقد کہتے ہیں قبرستان کو، بقیع کا قبرستان جنت البقیع جسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں۔ تو بقیع کے قبرستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سین ختم ہو رہا ہے، صرف ایک 15-20 فٹ کی گلی ہے، ساتھ ہی بقیع شروع ہو جاتا ہے، کوئی فاصلہ نہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر مبارک سے نکلتے تو خاصا پیدل چل کر بقیع میں جایا کرتے تھے، وہ بھی شہر سے باہر تھا۔ تو یعنی وہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا۔ اللہ کے نبی کے دور میں کا جو مدینہ تھا، بما بازار، بما اس کی بستیاں، گھر بار، آج سارا وہ مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے۔ اور آج جو مدینہ ہے یہ مسجد نبوی کے باہر کے محلے ہیں۔
دور دراز کے محلے ہیں جو آج مدینہ شہر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، اچھا ہمارے ہاں نا کئی لوگوں کو یہ بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ نبیوں کے لیے وفات کا لفظ استعمال کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، ہے نا چاکا وصال اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ. بھائی بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے نبیوں کے لیے موت کا لفظ قرار دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو بدلنے والے؟ کل نفس ذائقۃ الموت میں انبیاء انسان ہے نا، وہ بھی شامل ہیں. ان کا مقام مرتبہ وہ تو ہے ہی سب سے اعلیٰ. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں، فرشتوں میں کوئی ان کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ الگ ٹاپک ہے. اب دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا انک میتون و انہم میتون، اے نبی انہوں نے بھی میت ہو جانا ہے اور آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. جب غزوہ احد ہوا ہے نا تو وہاں پر ایک صحابی تھے جن کی شکل اللہ کے نبی سے بڑی ملتی تھی، وہ شہید ہوئے. تو مشرکین مکہ نے یہ شور ڈال دیا کہ ہم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا. اور صحابہ کے اندر ظاہر ہے جی محبت تھی، اپنی جانوں سے بڑھ کے محبت تھی اللہ کے نبی کے. ایک بد دلی بھی پھیلی، پریشانی بھی آئی وقتی طور پر. انہوں نے کہا جی اگر اللہ کے نبی نہیں رہے تو پھر ہمارا زندہ رہنے کا کیا؟ یعنی یہ ساری چیز وہاں پر ایک آپ کا کوئی محبت والا کسی کا باپ فوت ہو جائے تو بندہ کہتا ہے بس میرا ان کچھ نہیں رہا. تو وہ تو محمد کریم تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ پروپیگنڈا ہوا نا تو میرے بھائیوں وہاں پر میرے رب نے قرآن نازل فرمایا. جب اللہ کے نبی کی جس دن وفات ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی. کہا جس نے یہ کہا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، میں عمر اس کی گردن اتار دوں گا. خبردار کوئی بندہ ایسے بولا. اب میرے بھائیو یہ ان کی فطری محبت تھی کہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم سارے موجود ہیں، غم پریشانی کا عالم ہے. تو اس عالم میں یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ. اور حضرت ابو بکر باہر تھے کھیتوں میں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی واپس آئے، پیشانی پہ بوسہ دیا. اور میرے بھائی اس کے بعد کھڑے ہوئے. حضرت عمر نہیں بیٹھ رہے تھے. تو وہاں پر یہ حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے یہ کہا من کان یعبد محمدا. یہ آپ نے باتیں سننی ہیں میرے بھائیوں. من کان یعبد محمدا، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. یہ صحیح بخاری میں الفاظ حضرت ابو بکر کے ہیں، میں بالکل من و عن بیان کر رہا ہوں. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدَ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ ہے اس پر کبھی موت نہیں. اللہ زندہ اس پر کبھی موت. یہ الفاظ حضرت ابو بکر نے جب پڑھے نا اس کے بعد انہوں نے کہا قال اللہ عز وجل، اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول. پڑھتے ہیں نا سورہ آل عمران میں وما محمد الا رسول. لفظی ترجمہ کرتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں الا مگر رسول، اللہ کے رسول. وما محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. قرآن کا یہ انداز ہے جس طرح ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا مگر اللہ. یہ اللہ کا اسلوب ہے عربی کا. وما محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے الا رسول، مگر اللہ کے رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بڑے رسول آئے. اللہ اکبر. اللہ نے نا فطری بات کی ہے اور قرآن وہ چیلنج کرتا ہے جس کا رد ہی کوئی نہیں کر سکتا. توحید کی دعوت دینے والا جو بھی دائی ہے اسے چاہیے قرآن کے ساتھ اپنی دعوت پیش کیا کرے، کیونکہ اسے چیلنج ہی کوئی نہیں کر سکتا. نہ عقل چیلنج کر سکتی ہے، نہ سائنس چیلنج کر سکتی ہے. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی اللہ کہتا ہے میں نے بڑے رسولوں کو بھیجا. آگے لفظ سنیں جی، افا ام ماتا، ماتا یموتو، یہ موت کے لفظ ہیں.
افإن ماتا، اگر میرے نبی کو موت آ جائے، او قتل انقلبتم، یا انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا جائے، تو کیا تم اپنی ایڑیوں سے پھر جاؤ گے؟ فرمایا جو اپنی ایڑیوں سے پھرے گا وہ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ زیارت مسجد نبوی میں یہ مسئلہ ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے ہی قائل نہیں ہیں، اور بعض یہ بھی عقیدہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہے۔ وہ میرے بھائیوں کچھ اللہ کا خوف کرو کہ دنیاوی کی زندگی کی طرح کس طرح زندہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی برزخ کی زندگی ہے، اور انبیاء شہداء کی زندگی تو بڑی اعلیٰ زندگی، لیکن وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ کتنے مسائل بنے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا، دنیا مرتد ہو گئی، ساروں نے کہا جی لشکر نہ بھیجیں، حضرت ابو بکر نے بھیجا۔ جنگ جمل، جنگ صفین، اختلافات، معاملات سارے کچھ ہوئے، کوئی نہیں اللہ کے نبی کے پاس گیا۔ قحط نہیں پڑا حضرت عمر کے دور میں؟ قحط پڑا نا؟ کسی نے جا کے نہیں دروازہ کھٹکھڑایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط پڑ گیا دعا کر دیں؟ لیں یہاں بھی ایک عقیدے کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، کیا ہے؟ جب حضرت عمر کے دور میں قحط سالی ہوئی نا، پانی کوئی نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز استسقاء کے لیے لوگوں کو بلایا۔ سنت ہے باہر نکلیں، پرانے کپڑے پہن کے جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ تو وہاں حضرت عمر نے جب دعا کی نا، تو پتہ کیا دعا کی؟ اٹھائیں صحیح بخاری کو، کتاب الاستسقاء باب قائم کیا ہے امام بخاری نے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یا اللہ جب تک تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، ہم ان سے کہتے، وہ دعا کرتے، تو ہمیں پانی دیتا تھا، اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، میں ان کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آیا ہوں سفارشی بنا کر۔ زندہ کی دعا تو جائز ہے نا، یا اللہ ان کی دعا قبول کر کے ہمیں پانی عطا فرما۔ لو جی عقیدہ واضح ہو گیا۔ حضرت ابو بکر و عمر والا عقیدہ کو بچنا ہے نا، تو اس عقیدے پر جنتیں ملیں گی اللہ کی قسم۔ تو 3 مسجدیں، اور مسجد نبوی میں جو قبر مبارک ہے نا، اب اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ اب آپ کو اس کی تمہید سارا سینیریو سمجھ آ گیا، اب سمجھیں۔ مسجد نبوی چھوٹی سی تھی، اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے نا، سامنے منبر، بائیں طرف ریاض الجنہ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ما بین بیتی و منبری۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بھی دلیل ہے اس بات کی، ما بین بیتی و منبری۔ مسجد نبوی کا بالکل فرنٹ ٹرکش ایریا جو ترکیوں نے بنایا ہے، اس کے سامنے منبر ہے، بائیں طرف ریاض الجنہ ہے۔ منبر اور ریاض الجنہ میں آپ سمجھ لیں یہاں سے لے کر وہ پارکنگ کے اینڈ تک فاصلہ ہوگا تقریباً، بس اتنا فاصلہ ہے۔ فرمایا میرے ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے چل کے آتے جاتے تھے۔ ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ وہاں جا کے نفل پڑھیں، جب مسجد نبوی میں جائیں، اگر موقع ملے تو وہاں جا کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اب یہ وہ ایریا ہے جو آپ کا گھر تھا، اور وہ جو بیتی ہے نا جو آپ کا گھر تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک، آج بعینی ہی اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر کی قبریں ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے۔ تو یہ تو گھر تھا۔ مسجد نبوی تھوڑی دیر بعد شروع ہوتی تھی، اور پھر آگے جا کر منبر آ جاتا۔ تو یہ گھر تھا مسجد نبوی کی۔ میرے بھائیوں یہ حالت تھی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کے دور میں کچھ مرمت ہوئی، حضرت عمر کے دور میں، صحابہ کے دور میں اس کی توسیع ہوتی رہی۔ کسی نے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسجد میں شامل نہیں کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی نے بھی شامل نہیں کیا مسجد میں۔ اب ظاہر ہے آبادیاں بڑھیں، حالات بدلے، دنیا اب اتنی ہے، وہاں پر لاکھوں لوگ ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی کے دور کی مسجد نبوی ہے وہ تو اتنی بھی نہیں تھی،
شاید اتنی ہوگی، 1 کنال 1.5 کنال، اس سے زائد نہیں تھی۔ آج میرے بھائیوں وہ ایکڑوں کے اوپر ہے، آپ ایک کونے سے دوسرے کونے پہ چل کے جائیں تو 1.5-2 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ تو کیا ہوا پھر بعد کے ادوار میں، اس سارا ایریا جب ایکسپینشن ہوئی، بڑھایا گیا اسے، تو پھر یہ سارا ایریا مسجد نبوی کے اندر آ گیا، لیکن جہاں پر قبر مبارک تھی اس کو 4 دیواری کر کے مسجد سے الگ کر دیا گیا، اس کو 4 دیواری کر کے مسجد سے الگ کر دیا گیا۔ اور ایک اور تاریخی حقیقت آپ سمجھ لیں، یہ جو آج گنبد ہے نا، یہ گنبد 600 ہجری کے اندر ترکوں نے بنایا۔ یہ گنبد 600 ہجری میں ترک امپائر نے بنایا۔ جائیں جا کے تاریخ پڑھیں، پہلے اس کا رنگ کالا تھا، کچھ عرصہ تک یہ سیاہ رہا ہے، پھر اس کے اوپر سبز رنگ کر دیا گیا۔ یہ ہے اس کی ہسٹری۔ اب زیارت مسجد نبوی کا کیا طریقہ ہے؟ آپ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوں، یہ بھی حرم ہے، جیسے مکہ حرم ہے یہ بھی حرم ہے۔ حرم سے مراد یہ ہوتا ہے حرمت والی جگہ، شکار کرنا، لڑائی جھگڑنا کرنا، گالی گلوچ دینا، فسق و فجور کے کام کرنا، یہ سب منع ہے اس میں۔ حرم کی یہ ڈیفینیشن ہے، تو یہ بھی حرم ہے۔ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں جو شخص داخل ہوتا ہے، اس شخص کو جب ایک نماز ادا کرے گا تو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے، بعض نے کچھ کہا، لیکن ساری احادیث کی تصحیح کی جائے، سمجھا جائے تو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھی جائے تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ مکہ میں مسجد حرام میں ایک نماز کوئی شخص ادا کرتا ہے تو اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد نبوی میں کوئی ایک نماز ادا کرے تو اسے 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد اقصی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری مسجد سے آدھا ثواب ملتا ہے، یعنی 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب بندہ گیا، جا کے اسے چاہیے کہ مسجد میں داخل ہونے کی 2 رکعتیں ادا کرے۔ جب آپ نے 2 رکعتیں ادا کی تو اس میں کوشش کرے کہ ریاض الجنہ میں وہ رکعتیں پڑھے اگر ممکن ہو، کیونکہ ابھی وہ کچھ خاص وقت کے لیے اسے کھولتے ہیں اور کڑی نگرانی میں کھولتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جہالت ہے، ہمارے ہاں لوگ مختلف قسم کی خرافات اور مختلف قسم کے معاملات وہاں پر جا کر کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے مینج کر دیا۔ اگر جگہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی بھی جگہ پر 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے۔ اب جب ریاض الجنہ کے اس جگہ کو وہ کھولے گا تو وہاں پر بائیں سائیڈ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم، ان کی قبور ہیں، قبریں ہیں، تو وہ جائے اور وہاں پر اب صحابہ کا کیا عمل ملتا ہے؟ صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ وہ مدینہ میں رہتے تھے، جب وہ مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے اور مدینہ میں واپس آتے تو وہ خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور حضرت ابو بکر اور عمر کی قبروں پر جا کر سلام کیا کرتے تھے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ الفاظ جو آپ اتحیات میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ الفاظ ہیں جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہیں۔ مثلا آپ گئے، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آپ کھڑے ہوئے ریاض الجنہ میں، اور آپ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ پھر ساتھ ہو السلام علیکہ ابو بکر، السلام علیکہ یا عمر، یعنی یہ الفاظ آپ وہاں پر استعمال کریں گے۔ یہاں پر یا کا صیغہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس یا کے صیغے سے یہ مراد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ سن رہے ہیں، وہ روایت منقطع ہے سننے والی۔ تو یہ الفاظ آپ نے استعمال کرنے، سلام پڑھیں، درود پڑھیں، اس کے بعد جا کے آپ اپنی نماز ادا کریں۔ مسجد نبوی میں جتنی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں کریں، عظیم جگہ ہے۔ پھر مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کرنا اور درود سلام، ٹھیک ہے، اور خاص سفر کر کے جانا یہ جائز ہے۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ خاص جگہ ہے، 3 مسجدوں میں آپ خاص سفر کر کے جا سکتے ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔
اب آتے ہیں ایک اور مسئلہ کی طرف. مدینہ منورہ اور مسجد نبوی یہ جو جگہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرقد آپ کی قبر مبارک، ان کا ارکان حج یا ارکان عمرہ سے کوئی تعلق نہیں. مثلا کوئی بندہ یہ کہے نا کہ میں نے عمرہ کیا ہے تو اب میرا ایک رکن مدینے میں جا کے ادا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. اسی طرح کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے حج کیا ہے تو میں نے وہاں پر جا کر یہ عمل کرنا ہے مدینہ میں تب میرا حج مکمل ہوگا. حج اور عمرہ کے تمام مناسک کہاں ادا ہوتے ہیں؟ مکہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تو آپ کہاں سے کہاں گئے؟ مدینہ سے مکہ تشریف لے کے گئے نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کیا تو آپ کہاں گئے؟ آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے کر گئے. تو حج کے سارے مناسک، طواف، سعی، حجر اسود، منا، مزدلفہ، عرفات، کنکریاں، یہ سب کچھ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں. عمرہ کے سارے مناسک، پچھلی دفعہ ہم نے عمرے کا طریقہ بیان کیا. عمرہ کی بنیادی طور پر میرے بھائیوں دو چیزیں ہیں، ایک ہے 7 طواف چکر، ایک ہے 7 سعی صفا مروہ کی، اور درمیان میں 2 رکعت نفل اور زمزم کا پانی پینا. یہ کہاں ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں. تو عمرہ اور حج یہ مکہ مکرمہ میں مکمل ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے کوئی بندہ یہاں سے وہاں گیا ہے اور یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا کہ وہ مدینہ جائے نا، کیونکہ وہاں پر تو خاص سفر کر کے جانا جائز ہے، اجر ملتا ہے، ضرور جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہمارے لیے قربانیاں دیں، اسلام کے لیے قربانیاں دیں، کیا ان کا اتنا حق نہیں ہے کہ ہم وہ شہر جا کر دیکھیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک، جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، جہاں پر آپ نے زندگی گزاری، جہاں پر آپ نے جا کر ہجرت کر کے اپنا مکے جیسا عظیم شہر چھوڑ کر زندگی گزاری، اس مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک رنجا ہوئے. اس سے بڑی جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہوا ہے نا تو ظاہر ہے مکہ مکرمہ آپ کا آبائی علاقہ تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سارا علاقہ وہ نسل چلی آ رہی تھی، تو اس کے ساتھ ایک آپ کی الفت تو تھی. جب ہجرت پر مجبور ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا یا اللہ ان ظالموں نے مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا. لیکن جب مدینہ والوں کی محبت، انصار کی محبت، مدینہ کے ساتھ چاہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو فتح مکہ کے بعد بھی جب حنین کا مارکا ہوا ہے، وہاں سے مال غنیمت ملا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے دوران، بعض لوگ آپ نے ان کو گھوڑے اور اونٹ اور جانور اور مال دیا، غنیمت کا تقسیم کیا ان میں. مدینہ منورہ والے لوگ پریشان ہوئے تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تاریخی الفاظ ہیں. فرمایا لوگو اے مدینہ والے انصار، جب کوئی مجھے یہ مکہ والے مجھے نکالتے تھے آپ نے مجھے سنبھالا. یہ دنیا کا لوگ دنیا کا مال لے کر جائیں گے اور مدینہ والے انصار تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاؤ گے. آپ نے پھر اپنی ساری زندگی کہاں گزاری؟ مدینہ میں. پھر نہیں آپ نے اپنی مکہ میں آ کر، حالانکہ مکہ اسلام کے زیر نگی تھا، فتح ہو چکا تھا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہنا پسند نہیں کیا، مدینہ میں رہنا پسند کیا. آپ کی قبر بھی وہیں بنی، یہ اللہ کا حکم تھا. تو مدینہ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ وہاں پر جائیں. اور پھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی، اسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اور اسی طرح بقیع کا قبرستان. یہ وہ بقیع کا قبرستان ہے جسے جنت البقیع کہتے ہیں، کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے اور دعائیں کرتے تھے. تو بقیع میں جائیں. اس بقیع کے قبرستان میں ہماری ماؤں کی قبریں، امہات المومنین کی اکثر قبور وہاں ہیں. بڑے بڑے صحابہ کی قبریں ہیں، عبداللہ بن عباس، دیگر صحابہ، ان کی قبر مبارک سارے بقیع کے اندر ہیں. امام مالک اور بڑے بڑے محدثین اور فقہاء کی قبریں ہیں. ہمارے ماضی قریب کے بہت بڑے بڑے علماء، جن میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، ان کی قبر ہے وہاں پر. یعنی بڑے بڑے لوگوں کی وہاں پر قبور ہیں. اور پھر میرے بھائیوں ایک اور بڑی سمجھ والی بات، جو بندہ حج یا عمرے پر جاتا ہے اور وہاں پر فوت ہو جاتا ہے تو سعودی حکومت نے یہ اصول رکھا ہوا ہے کہ اس کو جو مدینہ میں فوت ہوا وہ بقیع میں دفن ہوگا. اس سے بڑی کوئی خوبی ہے؟ حضرت عمر تھے نا رضی اللہ عنہ،
وہ اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما، اپنے حبیب کے شہر میں شہادت عطا فرما۔ تو مدینہ کا بڑا مقام ہے، بقیع میں جائیں۔ اسی طرح پھر وہاں پر آپ نے جا کر احد دیکھنا ہے، احد کا پہاڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ احد پہاڑ کو دیکھیں، غزوہ احد کا سارا نظام آپ کو سمجھ آئے گا، قربانیاں سمجھ آئیں گی۔ خندق، غزوہ خندق جو ہوا، جب ہم گئے تو ہم نے وہ سارا علاقہ دیکھا، تو اس نے بتایا، اس نے کہا یہ وہ پہاڑیاں ہیں اور اس کے بعد یہاں خندق کھودی گئی، یہ وہ مدینہ کا ایریا تھا۔ یقین کریں آج بھی ان سنگلاخ چٹانوں کو مشینوں سے کاٹنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ کس طرح ایمان کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے بھائیوں قیادت کے اندر کس طرح اس جگہ کو کھوتا، تو وہ جگہ دیکھیں۔ اسی طرح آپ بئر معونہ کا کنواں دیکھیں جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر وقف کیا تھا۔ پہلے آدھا کنواں خریدا، پھر دوسرا آدھا بھی خریدا، سب کے لیے کھول دیا۔ یہ بھی مدینہ کے اندر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں، تو ہجرت کر کے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کا ایک ہفتہ پڑاؤ مدینہ سے کچھ دیر پہلے ایک محلہ تھا جس کا نام تھا قباء، جس کا کیا نام تھا؟ قباء۔ قباء کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہفتہ قیام کیا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی تعمیر ڈالی، یعنی مسجد نبوی سے بھی پہلے کون سی مسجد بنی ہے؟ قباء۔ اور اس کی بھی ایک فضیلت ہے، اس کی بھی ایک فضیلت ہے۔ فرمایا جو بندہ مدینہ سے وضو کر کے جائے، ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے، جو بندہ مدینہ سے وضو کر کے جائے اور قباء میں جا کر 2 رکعتیں ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا کرے گا، بڑا اجر ہے۔ قباء میں جائیں، وہ مسجد قبلتین، یہ بھی ساتھ ہی ہے وہاں مدینہ میں، یہ وہ مسجد ہے جہاں 14-15 مہینے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ جب مسجد اقصی کی طرف چہرہ مبارک کر کے نماز ادا کی تو نماز کی حالت میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے کو مکہ مکرمہ بیت اللہ کی طرف پھیرنے کا حکم دیا۔ اس میں دونوں قبلے موجود ہیں آج بھی، وہ پرانا میں انہوں نے رکھا ہوا ہے سائن، اور ابھی جو مکہ کی طرف چہرہ ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اچھا مسجد قبلتین جو ہے نا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ یہ یہودی تھے نا، یہودی جو تھے، آج کے یہود بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل تو ہم ہیں اللہ والے، ہم ابراہیمی ہیں، وہ ہمارے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلے چند مہینے اپنے آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے وہی قبلہ اختیار کرنا ہے جو پہلے نبیوں کا تھا، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ انتشار اور افتراق پیدا ہی نہ ہو سکتا ہے جی یہ ان کو نہیں مانتے، وہ ان کو نہیں مانتے۔ اللہ نے وہ قبلہ، اچھا پہلے نمبر پر قبلہ بنوایا، پھر اللہ نے ایک اور کام بھی کروایا، پھر اللہ نے اسراء اور معراج کروائی، مکہ سے مسجد اقصی یروشلم فلسطین اور مسجد اقصی سے عرش سفر کروایا اللہ نے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا میرے رب نے جب مجھے اللہ مکہ سے بیت المقدس میں لے کر گیا، اللہ نے جتنے نبی موجود تھے برزخ سے ان کی روحوں کو میرے پیچھے نماز میں کھڑا کروایا، مجھے امام بنا دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا ہمارے نبی امام الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی امام۔ تو یہ مقام ہے، اور اس میں ایک اور فخر کی بات ہے میرے آپ سب کے لیے کہ ہم امام الانبیاء کے ماننے والے ہیں اور ہم باقی سارے نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت ہے، ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ سارے اللہ کی شریعت اللہ کے دین پر عمل کرنے والے تھے اور حق تھا جو ان کے پاس آیا۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو سارے نبیوں کو مانتی ہو۔ آپ یہودیوں کے پاس چلے جائیں، سب کو مانیں گے، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آخری نبی کے ساتھ دشمنی رکھیں گے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا
کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت بھیجی ہے، داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی، دیگر نبیوں کی زبانی بھی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب نازل ہوا، ذلت اور مسکنت اللہ نے ان پر طاری کی. مدینہ میں نا یہ جو یہودی تھے نا، ان کے ہر معاشرے کے اندر پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، عام بھی ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، علم والے بھی ہوتے ہیں. تو ان کے کچھ لوگ ایسے تھے جو عالم تھے، علم والے تھے، نالجیبل تھے. تو وہ آپس میں نا چھپ کے نجی مجلسوں میں، آپ نے دیکھا نجی مجلسیں، سیاسیوں کی تو ہوتی نجی مجلسیں ہیں نا، نجی مجالس کے اندر وہ کیا گفتگو کرتے تھے؟ اے نبی ہے سچا ہے، سارے سائنس پورے ہیں، کتاب کے اندر جو خوبیاں لکھی ہوئی ہیں نا وہ بالکل بندہ ٹھیک ہے. یہ یعنی آپس میں باتیں کرتے تھے چھپ چھپ کے. گلی میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، دو بندے اچھے ان کے خاندانی لوگ تھے، توریت کے عالم تھے، بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں یار میں نے بڑی تحقیق کی ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، یہی وہ آخری نبی ہے جس کا ذکر آیا ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنو اسرائیل کے اندر کیوں نہیں بھیجا؟ آپ دیکھو بھائی تم مامے لگتے ہو، اللہ نے نبیوں کو بھیجنا ہے، اللہ جہاں سے جی چاہے بھیجے. دیکھیں نبی بننا نبی کے اختیار میں ہے کہ اللہ بناتا ہے؟ بولو اللہ بناتا ہے نا. نبوت کا منصب کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. پہلے سارے نبی اللہ نے بنو اسرائیل میں سے بھیجے، یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے، اور یہ ساری اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی. سارے نبی اللہ نے ان میں سے بھیجے جتنے مشہور انبیاء ہیں. لیکن ان کی بدبختیاں، کتاب کو بدلنا، انجیل کو بدلنا، زبور کو بدلنا، تورات کو بدلنا، نبیوں کو شہید کرنا، ظلم و جبر، اس وجہ سے پھر اللہ نے یہ عزت والا تاج ان کے سر سے اتار کر ان کے تائے کے خاندان اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں 35ویں لڑی، بعض کہتے ہیں 34ویں، بہرحال 34-35 لڑیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تاج آمنہ کے لال کے سر پہ پہنا دیا. یہ تو اللہ کا نظام ہے. اور اللہ پتہ کیا اللہ کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرا فضل ہے، میں جس پر چاہتا ہوں کرتا ہوں، یہ میرا فضل ہے. تو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنایا تو یہ کہتے ہیں یار یہ بات ٹھیک ہے، پر دوسرا پتہ کیا کہتا ہے؟ انہوں ہاتھ دبا کے وہ کہتا ہے چپ کر، کوئی سن نہ لے، کوئی سن نہ لے کہ یہ اندر سے تو مانتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر پھر ان کا رد نازل کیا، فرمایا یعرفونہ، اے میرے نبی آپ نے پریشان نہیں ہونا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کی قسم میرا رب کہتا ہے یہ ایسے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے جس طرح اپنے بیٹے کو پہچان جاتے ہیں. 100 بچہ کھڑا ہو، آپ کا بیٹا آپ کو دور سے نظر آ جائے گا میرا پتر کھلوتے ہیں. اسکول میں جاتے ہیں نا، ہزار بچہ نکلتا ہے، آپ کا بچہ جب نظر پڑے گی تو فوری نظر آ جائے. ایئرپورٹ پہ جائیں، بیٹا آ رہا ہے چاہے 20 سال کے بعد آ رہا ہے، نظر پڑ جاتی ہے. فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بیٹوں کی طرح پہچان گئے کہ یہ آخری نبی ہے. پر کیوں نہیں ایمان لے کر آئے؟ حسد اور بغض کی وجہ سے. حسد کیا، ضد کیا، ہٹ دھرمی تھی کہ ہے ہمارے خاندان میں اللہ نے آخری نبی کیوں نہیں بھیجا. تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج بنو اسماعیل کے سر پر سجا دیا اور آخری نبی کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے بھائیوں مدینہ منورہ جائیں تو یہ ساری جگہوں پہ جانا چاہیے. مسجد قبلتین میں بھی جائیں، مسجد قباء میں بھی جائیں، بئر معونہ کا کنواں بھی دیکھیں، خندق کا میدان بھی دیکھیں، احد کا پہاڑ بھی دیکھیں، احد کا معرکہ بھی دیکھیں جہاں ہوا، قبور بھی موجود ہیں. پھر مدینہ منورہ یہ شروع دور میں نا اسے یثرب کہتے تھے، کھجوروں والی بستی. مدینہ منورہ میں بیماریاں اور وبائیں عام ہوتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ مدینہ کو بیماریوں سے، وباؤں سے نجات عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے آج تک مدینہ میں کوئی وبا پھیلی نہیں. سبحان اللہ، صاف کر دیا اللہ نے. اتنی برکت والا میرے بھائیوں یہ شہر. اور مدینہ منورہ ان جگہوں میں سے ہے
ساری زمین پر دجال گھومے گا، فتنہ پھیلائے گا. مکہ اور مدینہ کے دروازے جو ہوں گے، یعنی جو انٹری کے پوائنٹس ہیں، ان کے اوپر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. فرمایا مدینہ منورہ سے اللہ قیامت کے قریب منافقوں کو باہر نکال دے گا، کوئی منافق رہ ہی نہیں سکے گا وہاں پر، حتیٰ کہ قیامت کے قریب وہاں بندے نظر نہیں آئیں گے، درندے گھوما کریں گے. مدینہ منورہ کی اتنی شان ہے تو وہاں جانا چاہیے. پھر اس میں ایک اور مسئلہ ہے، کہتے ہیں جی جنہیں 40 نمازاں مدینے نہ پڑھیاں او دا آج نہیں ہوتا. یہ سنا ہوا ہے آپ نے؟ اور میرے بھائیوں 40 نمازیں پڑھنا اس کی پہلی تو حدیث ہی کوئی نہیں. اگر اللہ کے نبی کا حکم ہوتا تو پھر تو یہ یقیناً حصہ تھا. کوئی ایسی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. دیکھیں کئی لوگ ایسے موجود ہیں، آپ نے آج کل دیکھا ہے کہ کئی لوگ 10 دن کا 12 دن کا پیکج لے کے جاتے ہیں حج کا، حج کیا 1 دن مدینہ رہے واپس آ گئے. یہ پرانی باتیں، لوگ مہینے کا اور جناب 5 دن وہاں پر یا 8 دن وہاں پر ضرور رہنا ہے، 40 نمازیں پوری کرنی. ہم کہتے ہیں تو 50 پڑھ لے، 100 پڑھ لے، یہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن 40 کا فگر کہ جی جس نے 40 نمازیں مدینہ میں نہ پڑھی اس کا حج نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط، غیر شرعی، اور اس کی کوئی دلیل قرآن اور سنت میں نہیں ہے. اس لیے اسے حصہ مت بنائیں. مدینہ جائیں، 40 پڑھیں، 100 پڑھیں. میں تو کہتا ہوں وہیں جا کر رہیں، ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ 40 کا عدد مقرر کرنا کہ منیمم یہ نمازیں جس نے نہ پڑھی اس کا حج نہیں ہے. میں نے پہلے بتایا ہے حج اور عمرے کے تمام مناسک اور ارکان وہ کہاں ادا ہوتے ہیں؟ مکہ مکرمہ میں. مدینہ میں حج اور عمرے کا کوئی ارکان ادا نہیں ہوتا. اس کی الگ فضیلت وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق سارے اعمال کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. اچھا جی، مدینہ منورہ کی ایک اور خوبی اور خاصیت یہ ہے کہ اس وقت بھی پوری دنیا میں جتنی اعلیٰ اور جتنی لذیذ اور جتنی فائدہ مند کھجور اور اس کی نسلیں مدینہ منورہ میں پیدا ہوتی ہیں، دنیا کے کسی اور مقام پر پیدا نہیں ہوتی. اور ان ساری کھجوروں میں ایک سردار کھجور ہے، اس کو کہتے ہیں عجوہ، عجوۃ المدینہ، مدینہ کی عجوہ. چھوٹی سی ہوتی ہے یہ، اس کے مختلف سائز ہیں. فرمایا ان 2 پہاڑوں کے درمیان، یعنی مدینہ نے ایک وادی ہے، جو لوگ عمرہ کرنے جائیں یا حج پر جائیں تو وہ دیکھیں جب مدینہ میں جائیں کہ مدینہ منورہ آپ مسجد نبوی کے اندر بھی کھڑے ہو کر ذرا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو مدینہ منورہ کے ارد گرد پہاڑ نظر آئیں گے. وادی ہے، یہ ایک ویلی بنی ہوئی ہے. تو فرمایا ان 2 پہاڑوں کے درمیان جو باغات ہیں ان کی عجوہ مدینہ اصل وہ ہے. اب دیکھیں عجوہ اب مصر میں بھی اگائی جا رہی ہے، ویسے وہ کھانا جائز ہے، اچھی ہے، اس کے فائدے ہیں، لیکن وہ فضیلتیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں وہ نہیں اس پر لاگو آئیں گی. کیوں؟ کیا فرمایا؟ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان جو عجوہ ہے، تم میں سے جو شخص صبح یا شام، اور میں نے میرے بھائیوں تجربہ کیا، جادو ہو گیا، نظر بد، زہریلا جانور، اچھا ان تینوں سے بڑھ کر کوئی بیماری بھی کوئی نہیں. آج کل تو جس سے حسد بغض ہونا، وہ کہتے ہیں مارنا کی یہ پرچہ ہو جائے گا، جادو کرواؤ. عامل بیٹھے ہوئے ہیں بدبخت، شرک کا دور دورہ ہے،
بے عملی کی انتہا ہے. پیسہ لیا, ماں کا نام بتایا, باپ کا نام بتایا, کالا جادو کروا دیا, کفر ہے کفر. فرمایا جو بندہ ان دو پہاڑوں کے درمیان کی عجوہ 7 عدد صبح یا شام کے وقت استعمال کر لیتا ہے, اکٹھی 7, اللہ رب العالمین اسے جادو اور زہریلے جانور کے اثرات سے محفوظ فرما لے گا. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے اور اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیو, جب کسی کو ایسی بیماری ہو نا, میں ڈاکٹر ہوں, ہمیں پتا ہے ٹیسٹ ٹھیک ہیں, الٹرا ساؤنڈ بالکل ٹھیک, علامات ٹھیک, دوائی اثر نہیں کر رہی, لیکن سستی, کاہلی, جمائیاں زیادہ آنا, نماز میں دل نہیں لگ رہا, برے خیالات, وسوسے, سستی, کاہلی, ہلکے پڑ جانا, یعنی میڈیکل ریزن کوئی نہیں, یہ نظر بد اور جادو کے اثرات ہوتے ہیں. نظر بد تو بہت ہی زیادہ آج کل. فرمایا میری امت میں طبعی موت کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی. فرمایا یہ اتنی بری چیز ہے کہ یہ اونٹ کو ہنڈیا تک اور آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. نظر بد, میں اس پر پورے خطبات بھی دے چکا ہوں, انشاءاللہ پھر یہ سیریل ہم شروع کریں گے. تو میرے بھائیوں عجوہ استعمال کریں, 7 دانے, اور اس کی گٹھلی نہ پھینکا کریں, رکھ لیا کریں. جب زیادہ اکٹھی ہو جائیں اس کا پاؤڈر بنائیں, وہ شہد میں ملا کر لیتے رہیں. وہ آپ کے دل کے لیے, آپ کے کولیسٹرول کے لیے بڑا زبردست ہے. آج کل دیکھیں نا, کھانا زیادہ ہے, رات کو کھایا سو گئے, تو ہائپر لیپیڈیمیا یعنی کولیسٹرول کا بڑھ جانا, ٹرائیگلیسیرائڈ کا بڑھ جانا, وہ استعمال کریں. تو عجوہ یہ مدینہ کی لے کے آنا ہے. اور جو بھائی ہمارا جائے وہاں مدینہ میں, تو وہاں پر باغات موجود ہیں. جو ان کا دوست رشتہ دار وہاں پر یا کوئی ساتھی موجود ہے, اسے کہ یار ہمیں منڈی میں لے کے چل. مدینہ میں روزانہ منڈی لگتی ہے, اور وہاں پر جو صحیح کھجوریں بیچنے والے ہیں وہ ایک خاص دکان ہے یا چند خاص دکانیں ہیں جو صرف مدینہ کی کھجوریں رکھتے ہیں. باقی دھوکہ فراڈ بھی ہے, باہر کی بھی مکس کر کے دے دیتے ہیں. دھوکہ دہی سے تو لوگ باز نہیں آتے, تو اس لیے پیسے بھی دینے ہیں تو عجوہ مدینہ کی خرید کے لائیں. اور ایک نصیحت میری عمرہ کرنے والوں کو یہ ہے, یا جو مدینہ جاتے ہیں, کہ بھائی میرے وہاں پر ٹوپیاں اور مسلح اور اس قسم کی چیزوں پر پیسہ مت خرچ کیا کریں. سب چائنا کا بنا ہوا مال, آپ چائنا کے ساتھ لگتے ہیں, وہاں سے پھر لے کے چائنا والا مال ادھر آ جاتے ہیں. مت لیں وہاں سے چیزیں. وہاں 2 چیزیں ہیں جو یہاں نہیں ملتی, ایک زمزم اور ایک یہ عجوہ. عجوہ پاکستان میں نہیں میں, وہ مدینہ سے ہی لے کے آنی ہے. پھر سکری ہے, مبروم ہے, کلمی ہے, بہت ساری کھجوریں ہیں, ساری لے کے آئیں. یعنی آپ نے یہ ارادہ کر کے جانا ہے کہ میں نے وہاں سے کوئی شاپنگ نہیں کرنی. بھائی جس کو گفٹ دینا ہے, خوشبو, عطر, سعودیہ کے بنے ہوئے آپ کو یہاں سے سستے مل جاتے ہیں. ٹوپی ملے گی, مسلح ملے گا, دیں. ہم یہ نہیں کہتے تحائف دیں, لیکن کیوں وزن اٹھاتے ہیں. آپ صرف عجوہ, کھجور لے کر آئیں اور زمزم لے کر آئیں. یہ 2 چیزیں آپ کو دنیا میں کسی جگہ سے نہیں ملیں گی. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے عمرہ حج کرنے والوں کو کہ وہ بالکل اپنا پیسہ مت خرچیں. اب دیکھیں, ہم نے دیکھا بزرگ بندے 70 سال عمرے ہیں, بیگ اٹھائے ہوئے ہیں, جناب کمبل لے. بھائی کمبل یہاں پر بہتات ہے ان کی, وہاں سے کمبل آئے گا تو کیا ہو جائے گا. تو اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کر کے کوشش کریں کہ آپ یہ معاملہ رکھیں. اسی طرح میرے محترم بھائیوں, آخری اعلان ہے کہ خواتین کی مسجد کا الحمدللہ کام جاری ہے, اور اس کا گیٹ وغیرہ لگا. ابھی مرکز اور مسجد کے ساتھ تقریباً 6-7 فٹ کی گلی ہے, اور یہ عرصہ دراز سے کیونکہ کھلی پڑی تھی تو سالہ سال کی بارشیں پڑنے کے بعد یہ بیٹھ گئی تھی. اور ظاہر ہے اگر یہ بیٹھ جائے تو اس بڑی بلڈنگ مسجد کو بھی سخت نقصان ہو سکتا تھا. تو ہم نے الحمدللہ اب اس پر باقاعدہ نیچے روڈی ڈلوا کے, بڑا لمبا چوڑا پروسیس کر کے, کٹائی کروا کے اوپر اس کا لینٹر ڈالا گیا باقاعدہ, تاکہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان باقاعدہ کنکریٹ ہو جائے. پانی گرے, جو بھی معاملہ ہو وہ باہر کی طرف نکل جائے, مساجد کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ ہے تو جگہ مسجد کی ہے, لیکن ہم نے وہ پوری پروٹیکشن کی ہے. ابھی وہ لینٹر ڈال رہے تھے, صبح کے لگا ہوئے ہیں, اور یہ پورا لینٹر سمجھ لیں کہ یہ جتنا چھت کا جس طرح لینٹر ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی لینٹر ہے. اور یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ مرکز ہمارا اگر 100 فٹ لمبا ہے تو یہ 100 فٹ اس طرح ہے, پھر تقریباً 70 فٹ, اور پھر اس طرح, یعنی ایک پورا ایل بنے گا.
ٹھیک ہے. تو یہ ابھی لینٹر ڈال رہا ہے الحمدللہ. اس میں ایک بھائی نے پانی کی موٹر کا کہا تھا اپنے والدین کے لیے, اپنے لیے صدقہ جاریہ, وہ الحمدللہ لگ چکی. کچھ بھائیوں نے ہمیں وضو خانے کے اندر حصہ ڈالنے کا کہا ہوا ہے, وہ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو ہم ان کو بھی زحمت دیں گے. ابھی فی الحال ہماری لیبر باہر بیٹھی ہے, وہ تقریباً یہ میرے بھائیوں 45,000 روپے کا ہمارا خرچہ ہے, جس میں سیمنٹ کے پیسے دینے ہیں, لیبر کی جو ظاہر ہے وہ تو لے کے جائیں گے ابھی کہ لے آؤ جی ساڈی تے مزدوری دیو. تو یہ سارا آج کام مکمل ہوا ہے. بڑا اہم کام تھا یہ. دونوں مساجد کے درمیان والی جگہ کو باقاعدہ تیار کیا گیا ہے, آپ جاتی دفعہ دیکھیں بھی تو انشاءاللہ میرے سب بھائیوں نے اس میں حصہ ڈالنا ہے. یہ یہاں باہر سے سیمنٹ لیا گیا ہے, کوئی وہاں پے کرنا چاہتا ہے جا کے پے کر دے سیمنٹ والے کو, تاکہ وہ اس کا حصہ اللہ کے گھر کی اس حفاظت کے اندر, اس تعمیر کے اندر لگ جائے. میرے بھائیوں بات سیدھی ہے, ہماری اولادوں کے مستقبل مسجد کے ساتھ ہیں. اگر مسجدیں آباد نہیں ہوں گی تو ہماری اولادیں تباہی اور بربادی اور فتنوں کے اندر جائیں گی. تو یہ نعمتیں ہیں, ان نعمتوں کے اندر ہم نے انشاءاللہ جتنی توفیق ہے ہم نے حصہ ڈالنا ہے. تو آج کوئی بھائی جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا, بلکہ وہ کوئی نہ کوئی ضرور حصہ ڈال کے جائے, تاکہ ہم ابھی ان کی مزدوری بھی ادا کریں اور جو سیمنٹ کا بقایا ہے وہ بھی ادا کریں اور آگے کام جاری رکھیں. اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.